الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري قال حدثنا الحسن بن مسلم العجلي قال حدثنا ثابت قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا عياش بن عباس عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله فقال له اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. فقال له الرجل كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال فاقرأ من ذوات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل ولكن أقرأني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل. ثم قال علي به فجاءه فقال له مرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. وقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيهة أنصى فأضحي بها؟ قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق آنتك فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقري به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ اذا زلزلہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو اس کے فضائل اور ذکر آیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس سند مبارک کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ قرآن شریف پڑھائیں. اقرئنی یا رسول اللہ، مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن مجھے پڑھائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اقرا ثلاثا من ذوات الراء، یہ مخفف ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے سور کے بارے میں ایک تخفیف ہے. ذوات الراء سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی جو صورتیں الف لام را سے شروع ہوئی ہوں ان کو کہا جاتا ہے ذوات الراء. اسی طرح ذوات حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے ان صورتوں کو جن صورتوں کی ابتدا میں حامیم آیا ہے. اسی طرح مسبحات کہتے ہیں ان صورتوں کو جن کی صورتوں کے اول میں تسبیح کا ذکر آیا سبح للہ یسبح للہ. تو یہ قرآن مقدس کے مصطلحات ہیں. قرآن پاک کی مختلف سور مبارک کے بارے میں مخفف تخفیف کے طور پر ایسا نام رکھا گیا جس سے ان صورتوں کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 صورتیں جو ہیں یاد کرو اور پڑھو جن کے اندر الف لام را سے ابتدا ہوئی ہو، یعنی جن کو ذوات الراء کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کبر سنی، اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور زبان بھی میری جو ہے وہ ثقیل ہو گئی ہے اور دل بھی میرا جو ہے اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو اب مجھے اتنی بڑی صورتیں یاد کرنا جو ہے میرے لیے تو مشکل ہے. جیسے کہ سورت یوسف ہے، بڑی صورت ہے ماشاءاللہ.
اسی طریقے سے اور جو ذوات الراہ ہیں تو ان کا یاد رکھنا، ان کا پڑھنا، ان کے حروف کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ میرے لیے اب بڑی مشکل، کیونکہ انسان کم عمر جب ہو تو اس کا حافظہ، اس کا دل و دماغ جو ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اسی لیے آدمی کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو ابتدا ہی میں قرآن مقدس کی تعلیم دے، کیونکہ ایک تو بچپن میں ان کے دماغوں پر زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہوتا، یعنی انہیں کوئی دنیاوی مشاکل سے اتنی الجھاؤ نہیں ہوتا کہ کھانا کہاں سے آئے گا، کام کیسے کریں گے، نفع ہوا ہے، گھاٹا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، بچے فارغ ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرا جو بچپن میں ایک چیز حفظ ہو جائے، محفوظ ہو جائے، وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے نقش علی الحجر، یعنی پتھر پر اگر آپ کوئی نقش بنا دیں تو وہ نہیں مٹتا ہے، لیکن اگر آپ ریت پر نقش بنائیں گے تو وہ فوراً مٹ جائے گا۔ تو بڑھاپے کے اندر یاد رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ان کا حافظہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح قوی رہتا ہے اور ان کی قوت حفظ اور قوت ذکا جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو یہ بڑے خاص قسم کے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو عمر بڑھتی جائے گی، ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، آدمی کی مصروفیات اور مشاغل جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، تو پھر علم کا محفوظ رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ان صورتوں کا پڑھنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اقرا ثلاثا من ذوات حامیم، تم 3 صورتیں ایسی یاد رکھ لو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، چلو وہ مختصر ہیں، ان صورتوں کا پڑھنا آسان ہے۔ تو اس نے کہا حضور میرے لیے ان کا یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اب میری عمر کا تقاضا ہی نہیں رہا کہ میں کچھ یاد کر سکوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اقرا ثلاثا من المسبحات، کہ تم وہ صورتیں یاد کرو جن میں تسبیح کا ذکر ہے۔ تو وہ تو صورتیں جو ہے ماشاءاللہ چھوٹی ہیں، کوئی 1 رکوع کی صورت ہے، کوئی 1.5 رکوع کی صورت ہے۔ تو اس نے کہا حضور میرے لیے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے، مجھے تو کوئی چھوٹی سی صورت پڑھا دیں جو جامعہ ہو اور جو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے پھر آپ کو سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھائی۔ تو مقصد مفسر رحمت اللہ علیہ کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہاں ذوات الراہ اور ذوات حوامیم اور مسبحات کا ذکر آیا، ان کے مقابلے پر پھر حضور پاک نے اس صورت کا انتخاب فرمایا، تو اس صورت کے اندر کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی جامعیت۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اس صورت کے بارے میں کہ الفاظت الجامعہ، کہ یہ ایسی صورت ہے جو منفرد بھی ہے، یکتا بھی ہے اور جامعہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر عالم آخرت پر اس کا یقین کامل ہو جائے، یعنی جس کو ہر وقت اپنی آخرت کے سنوارنے کا فکر لگ جائے، تو اس کی تو ساری زندگی خود بخود ٹھیک ہو گئی الحمدللہ، اس کو تو باقی کسی چیز کا پھر فکر ہی نہیں رہے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو دنیا سنوارنے کا فکر ہے، انہیں کہ دیکھیں وہ 24 گھنٹے صبح کو اٹھتے ہیں اور 1 بجے 2 بجے رات تک بھاگ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور جناب مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، دوستوں کو ملنے کا ہوش نہیں ہے، کھانے کا ہوش نہیں ہے کہ پیسہ بن جائے، دولت بن جائے، میری دنیا جو ہے بڑی سنور جائے۔ تو جن کو آخرت کا یقین کامل ہو جائے کہ موت برحق ہے، قبر میں ہم نے جانا ہے اور ہر وقت اس کے سامنے قبر کا منظر ہو، موت کا منظر ہو، عالم آخرت کا منظر ہو، تو وہ پھر اس کو سنوارنے کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے وہ محنت کرے گا کہ بھائی میری اگلی زندگی آسان ہو جائے۔ تو جب آخرت کا یقین کامل ہو جائے وہ بے نماز نہیں ہو سکتا، جب آخرت کا یقین کامل ہو جائے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس آدمی کو قبر سامنے ہو اس نے کیا گناہ کرنا ہے؟ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے اور میرا حساب کتاب ہونا ہے اور پھر میں نے قیامت میں بھی اٹھنا ہے، تو جتنا یقین کامل ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتوں ہوں ان پر،
تو ان کو ہر وقت فکر جو ہے وہ اپنی آخرت کی ہوتی، ان کو دنیاوی معاملات سے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ ان کو آپ جا کے دیکھیں گے ماشاءاللہ تو ان کو ہر وقت فکر ہوگی کہ میری تہجد نہ رہ جائے، میری جماعت تکبیر اولا نہ رہ جائے، میرے وضو کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، حتیٰ کہ مستحبات جو ہیں یعنی بعض چیزیں جو ہیں میرے مستحبات بھی نہ چھوٹ جائیں، اور پھر وضو کے بعد میری 2 رکعت نہ رہ جائیں، اور اگر میں مسجد میں داخل ہوں تو میری تحیت المسجد نہ رہ جائے، اگر اللہ نے مجھے موقع بخشا ہے تو میرا طواف نہ رہ جائے، میری شام کی مغرب کے بعد کی اوابین کی نوافل نہ رہ جائیں، اشراق اور ضحیٰ نہ رہ جائے، تو ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے، ہر وقت ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہر وقت ان کو اپنی آخرت سنوارنے کا فکر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اعمال صالحہ میں گزرتی ہے، اور گناہوں سے دور ہوتے ہیں، حرام سے دور ہوتے ہیں، منکرات سے دور ہوتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جن میں تھوڑا سا اشتباہ پیدا ہو جائے ان سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تاکہ مشتبہ چیز بھی اگر میرے پاس آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ حرام کے درجے تک مجھے لے جائے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ پھر تم یہ سورت پڑھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سورت پڑھا دی تو اس نے کہا کہ میرے آقا مجھے ابھی اللہ کی قسم ہے اب میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا کریں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ مزید میں قرآن پڑھوں گا ہی نہیں، معنی یہ ہے کہ جو اس کے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی اور آخرت کا منظر کھینچا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف میں سورۃ زلزلۃ پڑھتا رہوں گا اور فرض بھی ادا نہیں کروں گا، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سے مراد یہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، وہ تو لازم ہے انسان پر، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرائض معین فرما دیے ہیں ان کی ادائیگی تو ہر بندے کے ذمے ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہے۔ اب اگر کسی نے چلو نفل نہ پڑھی تو نہ پڑھی، ثواب نہ ملا، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ فرائض میں کمی کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا 1 مہینہ روزہ فرض کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی نفل روزے نہیں رکھ سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن فرض میں کوتاہی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہم نے تارک نماز کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا، تو اس لیے اس نے کہا حضور میں اسی پہ کار بند رہوں گا۔ جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا افلاح الرویجل، رویجل تصغیر ہے رجل کی، محبت سے کہا جاتا ہے رویجل، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا خویدم کا، خادم کی تصغیر ہے خویدم، جیسے رجل کی تصغیر ہے رویجل۔ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا خادم، مراد ہوتا ہے پیار سے یعنی چھوٹا خادم آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا یہ بندہ اگر اس نے اسی صورت پہ یقین کر لیا ہے اور اسی صورت کو اپنے سامنے یعنی اپنا ایک ماٹو بنا لیا ہے کہ ہر وقت میں اس زلزلہ آخرت کو سامنے رکھوں گا، تو سمجھو افلح الرویجل، افلح الرویجل۔ 2 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ پھر میری طرف۔ آپ نے بلایا، واپس آ گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے عید الضحیٰ بھی معین فرمائی ہے، یعنی جیسے عید الفطر ہے اسی طرح عید الضحیٰ بھی ہے۔ اس نے کہا اچھا حضور اگر مجھے کوئی چھوٹی موٹی سی چیز بھی مل جائے، جانوروں میں سے چھوٹا سا جانور میں ذبح کر لوں تو میری قربانی پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا صرف قربانی کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ تمہیں اپنے بدن کی بھی صفائی کرنی ہوگی، تمہیں اپنے ناخن بھی کٹانے ہوں گے، تمہیں اپنے بال بھی کٹانے ہوں گے، اور ہر چیز حجامت بھی مکمل کرانے کے بعد پھر تمہاری قربانی پوری ہوگی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے مثلا حج نہیں کرنا ہے اور ان لوگوں نے عید الضحیٰ جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں پڑھنی ہے، یا مثلا ایک آدمی مکہ مکرمہ کے اندر بھی ہے اور اس کا ارادہ نہیں ہے، یا بعض علماء نے لکھا چاہے ارادہ بھی ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے قربانی دینی ہے تو وہ اپنا چاند نکلنے کے بعد اپنی حجامت نہ بنائے، اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اور جب وہ ان چیزوں سے قربانی سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے بال بھی کٹوائے، حجامت بھی بنوائے، ناخن بھی تراشے اور غسل کر کے گویا اس نے پوری عید کا جو مسئلہ ہے وہ حاصل کر لیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ ان چھوٹے چھوٹے حالانکہ ناخن کٹوانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت ہیں اور مستحبات میں آتی ہیں، پر میں ان چھوٹی چیزوں کو بھی نہ چھوڑنا، ان پر بھی عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی میں علماء نے فرمایا کہ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تو حضور پاک نے یہ اشارہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ اذا زلزلہ کا عید الضحیٰ سے کیا تعلق ہے، اور اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا کا ناخن کٹوانے سے یا بال بنوانے سے یا حجامت کرانے سے یا غسل کرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کیوں فرمائی؟ تو علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ قیامت کے منظر کو سامنے رکھ کر بالکل اپنے آپ کو بھی بھول جائے کہ ہر وقت بس قیامت کا کھٹکا سامنے ہے، نہ کپڑے پہنے، نہ غسل کرے، نہ حجامت کرے۔ فرمایا نہ، وہ جو چیز ہے وہ بھی حق ہے، لیکن سنت کے مطابق زندگی گزارنا، بدن کی صفائی کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، کیونکہ دنیا کے اندر بھی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک گھڑی اگر آدمی آخرت کے فکر میں گزارے تو ایک گھڑی دنیا کی فکر میں بھی گزارے، کیونکہ اللہ نے شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ لا رہبانیت فی الاسلام، جیسے کہ یہود و نصارہ میں رہبانیت تھی کہ وہ لوگ راہب بن جاتے تھے کہ اب ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اب ہم حجامت نہیں کرائیں گے، اب ہم بال نہیں کاٹیں گے، اب ہم جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، غاروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اپنا حق ادا کرو اور اللہ کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرو، ماں بچوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرو، اپنے بدن کے حقوق جو ہیں وہ بھی ادا کرو۔ اس لیے ہمیں جو جامع ترین دعا ہے قرآن پاک کی، جس کو میرے آقا نے طواف میں مابین الرکنین ہمیشہ پڑھا ہے، رکن یمانی اور حجر الاسود کے درمیان میں، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا رب پروردگار عالم، اے ہمارے خدا، ہمارے رب کریم، ہم تم سے دنیا میں بھی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے آپ نے اس کو پوری نصیحت فرما دی کہ تمہاری پوری طرح جو قربانی ہوگی اللہ کے نزدیک وہ اس طرح ہوگی۔ وقال الترمذي حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري قال حدثنا حسن بن مسلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البنائي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا زلزلت أذلت له بنصف القرآن ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن مسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ابن مسلم ابن صالح العجلی سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ اذا زلزلت، جس شخص نے سورت کو پڑھا گویا کہ اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھے قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سند کے اندر غرابت پائی جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے محدثین کے نزدیک کہ جو چیزیں فضائل اعمال میں آتی ہیں اس میں اگر روایات ضعیف بھی ملے تو نقل فرما دیتے ہیں، اگر بعض سندوں کے اندر غرابت بھی ہو، بعض کے اندر انقطاع بھی ہو، تو وہ احادیث مبارک بھی نقل فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جو ہے بیٹھا تھا دیوار اچانک گر گئی وہ بھی شہید ہے، اسی طرح حکم آتا ہے جو پانی میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو اب ایک وہ شہید ہے جو جنگ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اب اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتے ہیں الحاق الادنی بالاعلی، کہ چھوٹی چیزوں کو بھی بڑے کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو بھی یہ شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ ورنہ اصل شہادت تو وہی ہے کہ جب آدمی کافروں کے خلاف جہاد کر رہا ہو اور جہاد کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، جہاد کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہو، جہاد کا مقصد کوئی دنیا حاصل کرنی نہ ہو،
حالانکہ حدیث پاک میں آیا جو شخص اپنی عزت بچاتے بچاتے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کے تحفظ میں مر گیا، یعنی ڈاکو آ گئے مال لوٹنے کے لیے، اس نے مدافعت کی اور مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو اس لیے چونکہ مال کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے، تو گویا ہم نے اپنے فرض کی حفاظت کے لیے جب دفاع کیا تو وہاں بھی مرتبہ، لیکن اصل شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے اب ایک آدمی آدھا قرآن پاک پڑھے تو اس کی جتنی فضیلت ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جس نے پڑھا الف لام میم تو 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو اب جو آدھا قرآن پڑھے گا تو کتنے حرف پڑھے گا؟ اور جو صرف اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھے گا تو وہ کتنے حرف پڑھے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ترغیب میں روایات ہوتی ہیں تاکہ آدمی کو اللہ کے قرآن سے رغبت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر اس کی توجہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ قرآن پاک کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اصل بات یوں بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے۔ تو سورۃ زلزلہ کے اندر جو ہے زلزلہ کے اندر عالم آخرت کا بیان ہے۔ تو جب ہم نے یہ پڑھا عالم آخرت سمجھ لیا تو گویا آدھا قرآن ہم نے سمجھ لیا، کیونکہ قرآن پاک ہماری دو عالم کی اصلاح کے لیے، عالم دنیا کی بھی اصلاح فرماتی ہے اور عالم آخرت کی بھی اصلاح فرماتی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب ہم نے سورت کو پڑھا، لیکن پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک دفعہ پڑھ لو اور غور نہ کرو، پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے قرآن میں تدبر کرے، اللہ کے قرآن میں غور کرے کہ اللہ کے قرآن کے اس آیت میں ہمیں کیا حکم ملا ہے، اس کے اندر کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، اور اس کے اندر ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے، پھر قرآن پاک کی برکات و ثمرات جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف آدمی طوطے کی طرح، جیسے ہم طوطے کو بتلا دیتے ہیں نا کہ بھئی السلام علیکم، طوطا بھی کہتا ہے السلام علیکم، طوطے کو کسی کا نام یاد کرا دو اس کو نام لے کر پکارتا رہتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ السلام علیکم کیا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک پرندہ ہے، اس کی زبان پہ جو حرف ہم نے چڑھا دیا ہے وہ زبان پہ حرف چڑھا ہوا ہے۔ آج ہمارا وہی حال ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حضور پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کیا معنی؟ صرف لفظ ہوں گے کہ زبان سے لفظ تو ادا کر رہے ہیں لیکن قرآن اندر سینے میں اور دل میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا، قرآن پڑھ رہا ہے اور داڑھی پہ استرے بھی پھروا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور سود بھی کھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور ڈاکہ بھی مار رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے مسلمان کو قتل بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور نماز کے عالم میں مسلمان نماز میں ہیں اور فائرنگ کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم، تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو گویا ہم نے نعوذ باللہ وہ عالم ہو گیا جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ قرآن پڑھیں گے والقرآن یلعنہ، اور اللہ کا قرآن اس کو لعنت کر رہا ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور قرآن پڑھنے والے کو قرآن کیسے لعنت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا سمجھو، قرآن کہتا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن نے لعنت کی ہے ظالموں پر جو کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قبر پہ سجدہ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قبر کا طواف بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور قبر والوں سے پکار اور استغاثہ اور نظر اور نیاز اور وہ بھی دیتے، اس سے بڑی لعنت کا مستحق کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھے گا لیکن قرآن لعنت کر رہا ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا مقصد ہمیشہ یاد رکھو کہ صرف سورت فاتحہ پڑھو، سورت الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھو، صرف سورت اذا زلزلہ پڑھو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھو تو اس کو غور کرو گے اس میں ہمیں سبق کیا ملا ہے، اس کے اندر ہمیں درس کیا ملا ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ملے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں کامیاب ہو گئے، کیوں فلاح پا گئے، اس مرتبے پہ جا پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود نظر فرما کے فرمایا کہ میرا مدنی آپ اپنے ان بدر کے صحابہ کو کہہ دو کہ آج کے بعد جو یہ کریں جا کے کریں، میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اصحاب بدر نعوذ باللہ جو کریں یعنی وہ شرک بھی کریں تو جنت بھی جائیں گے، نہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ کا علم محیط ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اب یہ بندے میرے اتنے کھڑے ہو چکے ہیں، اب یہ کٹھالیوں میں سے نکل کے اتنے سچے موتی اور خالص سونا بن چکے ہیں کہ اب ان میں کبھی گندگی اور میل اور کھوٹ ان میں آ ہی نہیں سکتا، اب ان سے کبھی کفر اور شرک اور میری نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں، اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ جو مرضی آئے کرو۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب چندے کے لیے حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں بے انتہا چندہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا حضور اتنے اونٹ بھی میں دوں گا، ان کا سامان بھی میں دوں گا، ان کا تمام خرچ بھی میں دوں گا، اور آپ کے سامنے اس زمانے کے اندر دراہم و دینار ہوتے تھے، یعنی اس وقت چاندی اور سونے کے چیزیں ہوتی تھی، یہ کاغذ کے روپے تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ سب معاملہ جو تھا وہ سونے اور چاندی پہ چلتا تھا۔ اور آپ حضور کے سامنے ڈھیر لگا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور پاک اس کے مال کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ جھولی میں لے کر اسے ہلا بھی رہے ہیں، اور فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ تم کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پتا تھا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹانے پہ اتنا آمادہ ہو چکا ہے، اب اس نے کیا گناہ کرنا ہے، اب اس نے اللہ کی نافرمانی کیا کرنی ہے۔ سب سے پیاری چیز تو بندے کو مال ہوتا ہے، سب سے محبوب چیز تو آدمی کو دولت ہوتی ہے، دولت کے لیے آدمی بھائیوں سے لڑتا ہے، دولت کے لیے آدمی ماں باپ سے لڑتا ہے، دولت کے لیے آدمی تمام رشتے توڑ ڈالتا ہے۔ تو جب دولت اللہ کے راستے میں اس طرح لٹا ڈالے تو سمجھ آ گئی کہ اب یہ خالص اللہ کا بندہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پاک تھوڑا پڑھیں، قرآن پاک ایک رکوع پڑھا کرو، 4 آیتیں روزانہ اپنے ذمے لگا لیں کہ صرف میں 4 آیتیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ ایک مزدور آدمی ہے، اس بیچارے نے مزدوری بھی کرنی، ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، ملازم ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، سونا ہے، بچوں کا کام ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، ایک ترجمے والا قرآن پاک لے کر رکھ لیں، اور صرف روزانہ ایک اپنا وقت بنا لیں کہ اس وقت نہ بچے پریشان کریں اور نہ تم، چاہے حرم میں علیحدہ بیٹھ جائے یا اپنے گھر میں علیحدہ بیٹھ جائیں یا جہاں کام کرتے ہیں جہاں تمہیں تنہائی ملے، باوضو ادب کے ساتھ بیٹھ کے صرف 4 آیتیں اور اس کا ترجمہ جو ہے بار بار پڑھ لیں، اور پھر کوشش کریں کہ اس میں ہمیں کیا حکم ملا ہے۔ اگر نماز کا حکم آیا ہے آیت میں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کریں، حلال کھانے کا حکم آیا ہے، حلال کھانے کی پابندی کریں، حرام سے بچنے کا حکم آیا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پھر جا کر وجہ یہی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، جو بھی حکم ملا ہے پھر انہوں نے تعمیل کی۔ ایک دفعہ میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ کسی سے سوال نہ کرے، سوال کرے تو اپنے اللہ سے سوال کرے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ مصیبت میں، دکھ میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، لیکن صحابہ نے بتائیں کیسے عمل کیا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور ہاتھ سے اس کے لکڑی تھی یا بیت تھا وہ گر گیا تو کہتے ہیں صحابی خود نیچے اتر آیا اٹھانے کے لیے کہ میں سوال نہیں کروں گا، حضور نے فرمایا سوال نہ کرنا، تو حضور نے چونکہ سوال سے منع کر دیا لہذا میں سوال نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ معمولی چیز تھی، ایسی چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی منع بھی نہیں تھا، لیکن ان کے عمل کا یہ عالم تھا، حضور پاک کی غلامی کے اندر اتنی وہ مٹ گئے تھے، حضور کی محبت میں اتنی وہ یعنی ایسے مستغرق ہو گئے تھے کہ جو آقا کا اور محبوب کا حکم ملتا تھا وہ پھر اتنی پیارا ہوتا تھا کہ تعمیل کرنی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا، آپ کا کوئی محبوب ہو، کوئی دوست ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جس سے آپ کی محبت ہے، اس کا خط آیا آپ کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، آپ کتنی شوق سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی خط دے دے، آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ میرے بیٹے کا خط ہے یا یہ میرے بھی گھر والوں سے آیا ہے خط، تو آپ کہیں گے اس کو تو ذرا آرام سے پڑھوں گا، چلتے ہوئے نہ پڑھوں، میرے گھر کا خط ہے، میرے بچے کا خط ہے، اور پھر اسے آپ بار بار پڑھتے ہیں، پھر بلاتے ہیں ادھر آؤ جی میرے بیٹے نے خط لکھا ہے، جو اس نے فلاں لکھا ہے، وہ ماشاءاللہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اور دوست جی آپ کو پتا ہے آج میرے بیٹے کا خط آیا تھا،
اور اس نے جناب فلاں بات لکھی ہے، اور پھر رات کو سو کے یہ ذرا خط لے آنا، پتہ نہیں کوئی چیز لکھی ہو میرے بیٹے نے، رہ نہ جائے وہ، تاکہ حاجی جا رہے ہیں میں اس کو بھیج دوں۔ تو اگر تمہیں دنیا کے بندے اتنے محبوب ہیں تو اللہ کا کلام اور محمد مدنی کا کلام اتنا محبوب نہیں ہے؟ اگر تمہیں حضور سے پیار ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں نے اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی۔ اور محبت کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ کا فرمان آ گیا، اس کا فرمان بھی محبوب ہو، اس کا حکم بھی محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے اسی طرح پھر آدمی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو مٹا ڈالے، پھر جا کے کامیابی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ اللہ والے ان کے حالانکہ اب اولاد کا صدمہ اللہ کسی کو بھی نہ دے، یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، فوت ہو گیا، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، کہ یا اللہ تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے، تیری ہی امانت ہے، تیری ہی طرف لوٹ آئی ہے، تیری ہی طرف سے مجھے عطا ہوئی تھی، تو نے ہی واپس لے لی ہے، اور تیرا حکم آ گیا ہے کہ اس کا روح قبض کیا جائے، تو میرے لیے یہی خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ تو اپنے بندوں پہ رحم ہی فرماتا ہے اور ارحم الراحمین ہے، تو کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، ظلم سے پاک ہے، تو نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو لازماً اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ اگر آپ کو نقصان ہو گیا، آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا، آپ کو خسارہ ہو گیا، میرے لیے یہ نقصان لکھا ہے تو کوئی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے چاہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے قرآن پاک سے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے گھروں کو مزین کرو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، جہاں تک آپ کی بات چلتی ہے، یعنی ایک آدمی بھی آپ کی بات مانتا ہے، دو آدمی بھی آپ کی باتیں مانتے ہیں، انہیں کہو بھی سارا دن تم اخباریں پڑھو، دنیا کا کام کرو، اللہ کے قرآن کو 15 منٹ تو دے دو، صرف 15 منٹ 24 گھنٹے کے اندر 3-4 آیتیں اور 5 آیتیں پڑھ لی اور ترجمہ پڑھ لیا، اور غور کے ساتھ، یعنی اس وقت دماغ ادھر ادھر نہ جائے، اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو جب انسان قرآن پڑھے گا تو گویا اپنے اللہ سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں آیا، لیکن اس میں غرابت پائی جاتی ہے۔ وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الجبيني عن الحسن بن مسلم عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو الله احد، یہ تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُبُعُ الْقُرْآنِ، اور یہ چوتھے حصے کے برابر ہے۔ تو روایات میں اختلاف آیا، اسی لیے مفسر نے فرمایا تھا کہ اس میں غرابت ہے، ایک جگہ آیا کہ آدھے قرآن کے برابر ہے، ایک جگہ آیا کہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ وقال الترمذي ايضا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يمان بن المغيرة الأنزي قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن ثم قال غریب لا نعرف الا من حدیث یمان بن المغیرہ۔ اس روایت مبارک میں آیا کہ اذا زلزلت پڑھی جائے تو آدھے قرآن کے برابر ثواب میں، اور فرمایا قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو گویا تیسرے حصے کا ثواب مل جاتا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے تو گویا چوتھے حصے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں بھی غرابت ہے کہ جیسے پہلی حدیث جو تھی نا جی، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ حسن ابن مسلم سے تھی، اس کے اندر بھی یمان ابن المغیرہ ہے، تو اس لیے علماء نے اور محدثین نے فرمایا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ حدیث یہ غریب ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کا کوئی طرق اور سند بھی نہیں ملی، کیونکہ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے طرق مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے مفسرین اور محدثین کے نزدیک کہ اگر مختلف طرق سے اور مختلف اسناد سے ایک بات مل رہی ہے تو اس کے اندر گویا کہ بہرحال وزن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک آدمی نے روایت کی، ایک آدمی نے روایت کی، پھر اس آدمی نے روایت کی، تو جب ایک بات کو مثلا مختلف آدمیوں کے ذریعے آپ کو پہنچے تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال
اس صورت مبارک کی فضیلت کے اندر روایات ملی ہیں، گو وہ روایات ضعیف ہیں اور بعض روایات کے اندر غرابت بھی ہے۔ وقال ايضا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثني ابن ابي فديك اخبرني سلمة بن وردان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله لا عندي ما اتزوج. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج. ثم قال هذا حديث حسن تفرد بهن ثلاثة الترمذي لم يرهن غير من اصحاب الكتب. اب اس حدیث مبارک میں یہ حدیث مبارک درجہ حسن کو پہنچی ماشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا قال لرجل من اصحابہ، اپنے صحابی سے فرمایا کہ هل تزوجت یا فلان، کیا تو نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ. قال لا واللہ یا رسول اللہ ما عندي ما اتزوج. اس نے کہا حضور اللہ کی قسم ہے میں نے شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس کچھ ہے کہ میں شادی کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، اسباب ہی نہیں ہے، رسول اللہ میں تو غریب ہوں، غریب کیسے شادی کرے بیچارہ؟ حضور نے فرمایا اچھا تمہارے پاس الیس معک قل هو اللہ احد، کیا تمہیں سورۃ قل هو اللہ احد آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں حضور وہ تو آتی ہے. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ تمہیں تو پھر تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت آتی ہے؟ تو صحابی نے کہا ہاں یار یہ بھی مجھے آتی ہے. آپ نے فرمایا چوتھے حصے کے برابر. آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا حضور یہ بھی یاد ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بھی چوتھے حصے کے برابر. آپ نے فرمایا اچھا اذا زلزلت الارض زلزالها یہ سورت تمہیں یاد ہے؟ صحابی نے کہا حضور ہاں یہ بھی مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا ربع القرآن یہ بھی چوتھے حصے قرآن کے برابر ہے. اللہ کے بندے تمہارے پاس تو پورے اتنی قرآن کی نعمت ہے تو شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو. تو حضور صلی اللہ مقصد مفسر رحمت اللہ علیہ کا اس حدیث سے یہ تھا کہ حضور نے اذا زلزلہ کو ربع القرآن فرمایا ہے اور یہ سند جو ہے حسن ہے، یہ سند جو ہے ماشاءاللہ یعنی درجہ حسن تک پہنچی ہے. تو اب صرف یعنی جس سند میں نصف القرآن آیا ہے آدھے قرآن کے برابر اس کے اندر تو غرابت بھی ہے اور ذوف بھی ہے، لیکن جس کے اندر ربع القرآن آیا ہے وہ حدیث مبارک جو ہے درجہ حسن پہ پہنچ گئی ماشاءاللہ. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے بڑا ائمہ کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے خواہش یعنی ظاہر کی حضور سے نکاح کرنے کی. قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ امرأۃ وہبت نفسہا، اگر کوئی عورت آ کر اپنا نفس خود ہیبہ کرے حضور پر یعنی اپنا نفس پیش کرے حضور پر کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو ہیبہ کرتی ہوں اور میں آپ کو نکاح کے لیے پیشکش کرتی ہوں، تو حضور کے لیے اجازت تھی اللہ کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبول فرما لے تو گویا نکاح ہو گیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو. اسی طرح ایک عورت آئی، اس نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، حضور چپ فرما گئے کیونکہ رحمت للعالمین تھے حضور پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے. آپ نے انکار بھی مناسب نہ سمجھا اور طبیعت میں حضور کے رغبت بھی نہیں تھی شادی فرمانے کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس عورت نے پھر اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر بھی حضور خاموش ہو گئے. تو اب عورت بھی سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت مبارک نہیں ہے، مجھے قبول نہیں فرما رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح کر دوں اس کے ساتھ، کیونکہ حضور کو تسلی ہو گئی کہ جب عورت نے اپنا مجھے مالک بنا دیا ہے تو اب میری بات کو رد بھی نہیں کرے گی، انکار بھی نہیں کرے گی. تو صحابی نے کہا کہ حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، کہ تم جاؤ اپنے گھر میں ڈھونڈو شاید تمہیں کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے، کوئی چھوٹی موٹی تو لے آؤ، اسی کے ساتھ حق المہر دے کر تمہارا نکاح جو ہے ہم کر دیں. حالانکہ لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی منع ہے. اس بات کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی چیز نہ پہنا کرو،
چونکہ لوہا جو ہے یہ جہنمیوں کے لیے ہے کہ جہنم والوں کو ان کے زنجیروں میں اور اغلال میں اور لوہے کے ہتھ کڑیوں میں انہیں قید کیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ لوہا پہننا جو ہے میری امت کے لیے مناسب نہیں ہے. چاندی پہننے کی حضور پاک نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سونے کی انگوٹھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو قلم سونے کے بنے ہوئے ہیں, یعنی خالص سونے کے قلم ہیں, 800 1000 2000 ریال ان کی قیمت ہے, ان کے ساتھ لکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے. اسی طرح فقہا نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض قلم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سونے کے تو نہیں ہیں, لیکن ان کا نب جو ہے وہ خالص سونے کا ہے, اس سے بھی لکھنا فرمایا حرام ہے. اسی طرح علماء نے, اب یہ بٹن جو ہیں ان میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی بٹن سونے کے لگا لے تو جائز ہے, لیکن اکثر علماء منع فرماتے ہیں کہ نہیں, بٹن سونے کے لگانا بھی ناجائز ہے. اصل میں اختلاف اس لیے ہو گیا کہ بٹن کو کپڑے کے ساتھ شمار کیا جائے گا یا وزن کے ساتھ شمار کیا جائے. تو جن لوگوں کی نظر وزن پہ پڑی ان نے فرمایا حرام ہے, اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں کپڑے کی پیمائش میں بٹن کتنی جگہ لے گا, تو ایک معمولی سا حصہ ہے, تھوڑا سا, جیسے تھوڑا سا ریشم اگر ہو تو جائز ہے, حالانکہ ریشم کا پہننا بھی مردوں کے لیے حرام ہے. اس وجہ سے بہرحال لیکن بہتر یہی ہے کہ مرد سونے کے نہ بٹن استعمال کریں, نہ سونے کی انگوٹھی استعمال کریں, اور نہ سونے کے قلم استعمال کریں, اور نہ سونے کی عینک استعمال کریں. ان چیزوں سے بچیں. عورتوں کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. ہاں البتہ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سونے کی تو نہیں ہیں, لیکن سونے کی پالش کر دیتے ہیں, یا سونے کا سمجھو ہمارے پرانے محاورے میں پانی چڑھا دیتے ہیں. یعنی پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ سونے کا پانی چڑھا دیا, اب وہ ذرا دنیا ترقی کر گئی ہے تو اسی کو وہ پالش بھی کر دیتے ہیں. وہ جائز ہے, اس کا پہننا جائز ہے, مردوں کے لیے بھی جائز ہے اور عورتوں کے لیے تو ویسے بھی جائز ہے, کیونکہ وہ اس لیے پالش کی جاتی ہے کہ اس چیز کا رنگ پھر تبدیل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو رنگ خالص ہو گیا نا. تو اگر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے تو اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایسے برتن جو سونے کے بنے ہوئے ہوں ان میں استعمال نہ کریں, لیکن اگر پانی چڑھایا گیا ہے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہے, پالش کر دی گئی ہے, تو اس کا استعمال کرنا جو ہے فقہا کے نزدیک جائز ہے. تو اب علماء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, سرکار مدینہ نے, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا پر, تو آپ نے اس صحابی کو کیسے فرمایا کہ بھئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ؟ تو لوہے کی انگوٹھی تو پہننا ہی حرام ہے. محدثین نے فرمایا کہ معنی یہ تھا کہ بھئی کوئی کم سے کم چیز بھی لے آؤ, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہی لے آؤ. یہ مراد نہیں تھا حقیقتاً کہ تم جا کر باقی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. کچھ صحابہ لوہے کی انگوٹھی پہنتے تھے کہ ان کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی مل جاتی. لوہے کی انگوٹھی تو پہننا حرام تھا. مقصد یہ تھا جیسے آدمی کہتا ہے یار کچھ تو لے آ, کہتا ہے کوئی چیز تو لے آنا, تو محاورہ یہ تھا کہ کم از کم کوئی چیز بھی ہو تو لے آؤ. تو خیر بہرحال صحابی سمجھدار تھا, تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوا. اس نے کہا حضور میرے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ہے, میرے پاس تو یہی چادر ہے حضور جو میں نے باندھی ہوئی ہے بس. اس نے کہا حضور میری جائیداد یہ ہے, میری جائیداد اتنی ہے کہ اگر میری بیوی مجھ سے یہ چادر لے لے تو میں بغیر چادر کے رہ جاؤں گا. یہ ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے. یہ تھا صحابہ کی زندگی. آج ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں, الماریاں ہماری بھری ہوئی ہیں کپڑوں کی ماشاءاللہ, الماریاں ماشاءاللہ, یعنی ہم گن نہیں سکتے کہ ہمارے کپڑے کتنے ہیں, ہم گن نہیں سکتے کہ ہمارے سوٹ کتنے ہیں, ہمارے لباس کتنے ہیں, اور ہمارے رومال کتنے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق دے. آج غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بھی شام کو 2-3 قسم کا کھانا تو کھا لیتا ہے. غریب سے غریب آدمی جو ہے ماشاءاللہ فریج کا پانی پیتا ہے اور اے سی کے نیچے سوتا ہے, اور پھر بھی اللہ کی نماز نہیں پڑھتا, پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. اور جب پوچھو جناب پھر گلا کرے گا اور گالیاں دے گا اور لوگوں کو برا بھلا کہے گا, اور اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی برائیاں کرے گا کہ آدمی سن نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ معاف فرمائے, اگر کوئی آدمی ہے, اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں شکر ادا کرنا چاہیے.
اور قدرتی طور پر ہم دوسروں کا کیا کہیں، یعنی ہمارے اب ہم تو یعنی مولوی تو خیر اللہ بنا دے، اللہ قادر ہے، ہم تو خیر مولوی بھی نہیں ہیں، طالب بھی نہیں بنے ابھی، یہ تو اللہ پاک چاہے کسی سے کام لے لے۔ ہمارے اپنے گھروں کا یہ حال ہے۔ میں ابھی 2-4 دن کی بات تھی تو میں گھر والوں سے کہا کہ میرے قمیض اتنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی غریبوں کو دے دیں، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا، پھر وہ اسی طرح کھڑے تھے، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا، انہوں نے کہا یہ تو سب نئے ہیں، اس میں پرانا تو ہے کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا تم نے تو نہیں بنائے، یہ لوگ ہی بنا بنا کے بیچارے دیتے ہیں، تو لوگوں کے مال کو خرید کرنے میں بھی بخیل ہو تم لوگ۔ کوئی یہ مولوی نے ایک بھی نہیں بنایا ہوا ہے، ہم نے کوئی اپنا پہنا ہوا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا اس دن مولوی مر جائے جب اپنا پہنے۔ اچھی بات ہے، پیر اور مولوی کے لیے تو موت آ جائے جس دن اپنا کھانا کھا لے یا اپنا کپڑا پہن لے۔ ہمارا تو لوگ بیچارے بنا کے اور غریب شاگرد، یعنی واللہ مجھے دل دکھتا ہے، میں ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں کئی دفعہ ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ غریب آدمی ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، اور آپ میرے لیے جو ہدیہ لا رہے ہیں کیوں لا رہے ہیں آخر؟ اور اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، یا تو میں غریب ہوتا پھر کوئی بات تھی۔ جب اللہ نے الحمدللہ اپنی نعمتوں سے مجھے اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے خاندان سے نسلن بعد نسلن، جیلن بعد جیل اتنی دیا ہوا ہے کہ میں چاہے روز بیچ کے کھاتا رہوں تو کم از کم میری نسل نہیں ختم کر سکتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں میری جائیداد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی محبت نہیں دی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، جب لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کی زمین ہے ماشاءاللہ، اچھا بھائی ٹھیک ہے ہماری ہوگی بھائی، کہتے ہونے کی تو آپ کے بھی مسئول بھی دیتے ہونے کہا ہاں جی کبھی کبھی پہنچا دیتے ہیں، کبھی کھا جاتے ہیں۔ میں کہا اچھا بھی جو کھا گئے میں نے تم کو معاف کیا، جو پہنچا دیا جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ تو اب ہمارے مولویوں کے گھر کا یہ حال ہے۔ میں نے 3 دفعہ کہا، آخر میں نے کہا اچھا میں ایسا کروں گا کہ جب اتاروں گا تو میں خود کسی کو دے دیا کروں۔ بھائی تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ اتنے جو لٹکے ہوئے بلا وجہ کیا ضرورت ہے؟ ایک دو قمیض ایک دھو لیا، ایک پہن لیا، بات ختم ہو گئی، یہ کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو بالکل نئے ہیں۔ تو میں کہا فقیر کو اس وقت دیں گے جب یہ پہننے کے قابل نہیں ہوگا، یا آج اگر میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ نہ تو یہ عورتوں کے پہننے کے ہیں تو مردوں کے، پھر بھی تم خیرات کرو گے، اس خیرات کا کیا فائدہ جو میرے بات کرتے رہو، میری زندگی میں کیوں نہ ہو جائے؟ تو جب ہمارے گھر کا میرا یہ حال ہے تو میں لوگوں سے کیا کہوں؟ یعنی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں آپ پر تو اعتراض نہیں کر رہا، میں تو اپنے، حالانکہ وہ لوگوں کا دیا ہوا ہے، اپنا بھی نہیں ہے، اپنا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی سے جوتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا جی، اس گھر کے صدقے میں، اس گھر کے صدقے کی اور اس گھر کے برکات و ثمرات ہیں۔ کوئی آدمی جناب امریکہ سے ٹیلی فون کو، جی میں آ رہا ہوں، آپ کے سائز کیا پاؤں کا؟ میں نے کہا جی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی میں آپ کے لیے جاتا ہوں کوئی اچھا جوتا لے آؤں۔ بھائی چھوڑو یار، خدا کے بندے مجھے اپنے سائز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر اندازے سے لے آتے ہیں، اندازہ کر کے لے آتے ہیں۔ تو اب کیا کرے آدمی؟ بھائی اللہ کے بندے ہے، دیا ہے دے دو، تم کسی کو دو گے تو اللہ اور تمہارے لیے بھیج دیں گے، کوئی اللہ کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم دینے والے بنو، خدا تمہیں اور نہیں دے گا، اور اچھے سے اچھا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے صحابی سے حضور نے فرمایا کچھ لے، اس نے کہا حضور میرے پاس یہی ایک چادر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس قرآن پاک کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا حضور ہاں صورت تو مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے، آل عمران یاد ہے، بڑی بڑی۔ تو آپ نے فرمایا تزوجتک، میں نے تمہیں شادی کر دی اس عورت سے جو اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہوا ہے، اس کو پڑھا دینا۔ تو اب اختلاف اسی میں ہے، بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ حق المہر کے عوض میں وہی قرآن کی تعلیم آ گئی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قرآن پڑھا دینا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وسعت پیدا فرما دے تو بعد میں حق المہر ادا ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا قرآن اتنی بڑی اللہ کا کلام ہے، یہ اس چیز کے عوض میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج، اللہ کے بندے جب تمہارے پاس قرآن کی نعمت ہے تو اس کا مطلب ہے تم تو بڑے آدمی ہو، تم تو ماشاءاللہ شان والے آدمی ہو۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ قرآن دے دے، یعنی قرآن حفظ ہو جائے یا قرآن کا عالم بن جائے، وہ اپنے آپ کو اگر کسی سے حقیر سمجھے تو اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے اتنی بڑی دولت دی کہ اپنا کلام تیرے سینے میں رکھا، تو لوگوں سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، تم نے میرے قرآن کی توہین کی ہے۔ اس لیے علماء
اور صحیح معنوں میں جو اہل علم ہیں ان کو تو اللہ نے عظمت دی ہے کہ ان کی عزت کی جائے اور ان کی عظمت کی جائے. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ میں تھے، اس وقت آپ خلیفہ تھے، تو آپ کے جو گورنر تھے مکہ مکرمہ کے وہ ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ مکے میں اپنے قائم مقام گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے ابن ابزہ کو بنایا ہے. تو آپ نے فرمایا ابن ابزہ تو موالی میں سے ہے، وہ تو غلاموں میں سے ہے، خدا کے بندے تم نے مکے والوں کا ایسے آدمی کو بنا دیا ہے. انہوں نے فرمایا حضور میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے پاس قرآن کا بڑا علم ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے، اور آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، میرے آقا نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس قرآن سے بعض لوگوں کو اونچا کر دیں گے اور بعض لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے نیچا کر دیں گے. یعنی کیا معنی؟ جو قرآن پہ عمل کریں گے اللہ ان کو اونچا کر دیں گے، اور جو قرآن سے انحراف کریں گے اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے دنیا کے. تو قرآن مقدس کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال سورت اذا زلزلہ جو ہے ربع القرآن کے بارے میں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے. کہتا ہے جی میں نے ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی جو ہے عقیدے میں مشرک ہے. تو اب میری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ بھائی اصولی بات یہ ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. جو لوگ بدعت کرتے ہیں اہل بدعت کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، اور مشرک تو مشرک ہوا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بہرحال لیکن یہ تسلی کر لو کہ صرف تم کوئی بات سن کے نہ اس بیچارے کو مشرک بنا دو. یعنی اگر حقیقتاً وہ مشرک ہے، یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جیسے کہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور نفع نہیں پہنچا سکتے تو آپ رحمت للعالمین کیوں ہیں؟ بھائی اللہ کے بندے پہلی بات تو یہ سمجھو نفع پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ایک نبی نے ساری دنیا کو ہدایت پہنچائی، یہ نفع نہیں. مقصد یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اب آپ نے مجھے پانی پلایا تو نفع نہیں پہنچایا. بھائی میں جو پیاسا بیٹھا ہوں آپ نے میرے لیے پانی بھر کے رکھا ہے تو یہ نفع نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نعوذ باللہ کہ آپ نفع نقصان کے مالک بن گئے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. باقی نفع دینا نفع پہنچانا، تم تجارت کرتے ہو، مزدور تمہارا کام کرتا ہے، تمہیں نفع نہیں دے رہا کہ سارا دن وہ کماتا ہے، تم 1000 تنخواہ دیتے ہو اور کماتے اس سے 10,000 مہینے میں، تو وہ تمہیں نفع پہنچا رہا ہے، تو یہ تو نفع ہی شرک نہیں بن گیا. اسی طرح حضور پاک نے ساری دنیا کو ہدایت پہنچائی، ساری دنیا کو قرآن پہنچایا، ساری دنیا کو آپ نے عقیدہ توحید پہنچایا. اللہ نے آپ کو سراپا ہدایت بنایا، اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر و سراج منیر بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا. ایک ہے نفع نقصان کا مالک ہونا، وہ اللہ کی صفت ہے. سمجھیے بات، یعنی اللہ نفع دینا چاہیں اور نبی روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے. اللہ کسی کی ہلاکت رکھ دیں اور نبی اس کو بچانا چاہیں، یوں سمجھیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو دین پہنچایا، لیکن جب بیٹا غرق ہونے کے لیے آیا تو اللہ سے مانگا، پھر بھی اس کو نہیں چھڑا سکے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. عقیدے کو سمجھو. اس لیے بہرحال اگر صحیح معنوں میں کوئی مشرک ہو تو نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں تبلیغ والے لوگ جاتے ہیں باہر تبلیغ پر اور مسجدوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، تو بیچارے کہاں ٹھہریں؟ تو مسجدوں میں بھی نہیں ٹھہرنے دیتے ہو. مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں تو مسجدیں دھوتے ہو گئے، بستر والے آ گئے ہیں نہ، تو وہ کیا کریں؟ لوگوں کے گھر میں جائیں. اگر کسی کے گھر میں جائیں تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس کا کھانا کھائیں، کیا پتہ حلال ہے، کیا پتہ مشتبہ ہے، کیا پتہ کیا ہے. اور اگر کوئی کھلائے گا تو لڑیں گے. اصحاب صفہ جو میرے آقا انعامدار کے صحابہ تھے وہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں رہتے. تو جب آدمی کے لیے مسافر ہے، نیا جگہ ہے، تو اللہ کے گھر میں نہ رہے گا تو کہاں رہے گا؟ کیونکہ ایک تو وہ پاکیزہ مقام ہے، سب سے بہتر مقام جو ہے وہ اللہ کے مساجد ہے، اور دوسرا ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد کوئی دین کی بات پہنچا دیں. اس لیے بہرحال آپ اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو اچھے کام والوں پر اعتراض نہ کیا کریں. اب دیکھو میں خود کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا، لیکن جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے.
ہم آئے ہیں انڈیا سے نوکری کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، لیکن جب آئے تو ہم جدہ ٹھہرے۔ اگر آپ وہاں سے جب چلتے ہیں انڈیا سے، آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جدے میں قیام کروں گا 1 دن یا 2 دن یا 3 دن مثلا، اور جدے میں ٹھہرنے کے بعد پھر میں مکے جاؤں گا، تو اگر آپ نے احرام نہیں باندھا تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آپ جدے سے بھی چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں سے روانہ ہوتے وقت نیت ہی مکے کی ہے، پھر آپ جدے میں کچھ رکے ہیں، پھر احرام ضروری ہے، کیوں ہر آدمی نے جدے میں تو رکنا ہے، آخر ایئرپورٹ ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تو سب کو لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے معاملہ اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان ہے کہ تمہاری نیت سفر کی مکہ تھی تو پھر آپ کو احرام باندھنا چاہیے، اگر جدہ تھی تو پھر کوئی ضروری نہیں۔ اگر مجھے سڑک پر پڑی ہوئی کسی کی رقم مل جائے تو چونکہ اب اس کا مالک ملنا اگر ہو سکے تو اعلان کرو، کوشش کرو کہ مالک مل جائے اور رقم جو ہے اپنے مالک کو پہنچ جائے۔ اگر تمہیں تسلی ہے کہ جی مالک کسی شکل میں نہیں مل سکتا، پتہ نہیں گاڑی والے کی گری، پتہ نہیں کس کی گری ہے، تو اس کو آپ خیرات کر دیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب دیں گے جس کی رقم ہے، اور تمہیں بھی خیرات کرنے کا ثواب دیں گے۔ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ انار کے اندر 1 دانہ جو ہے وہ ہوتا ہے جنت کا، تو اس لیے انار سارا کھانا چاہیے تاکہ وہ جنت کا دانہ نہ رہ جائے، ماشاءاللہ، تاکہ اور کسی مسلمان کو نہ دیں۔ مقصد ہے جب 1 انار خریدو تو سارا تم نکل جاؤ، کسی دوسرے کو نہ دینا، پتہ نہیں وہ دانہ اس کو چلا جائے۔ لوگوں نے بنا رکھے ہیں گھڑنتو قصے ہیں، نہ اس کا کوئی حدیث میں حکم ہے نہ کوئی بات ہے، یہ سب ایسے مثالیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ کہتا ہے جی میں حنفی ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں رفع یدین کروں، تو کیا کرو، کیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں، افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس میں کون سی لڑائی ہے جھگڑا ہے، تمہارا دل کرتا ہے کرو، پھر اپنے آپ کو حنفی مسلک کی پابندی کیوں کرتے ہو خام خواہ؟ ماشاءاللہ اب تم ترقی کر گئے ہو، جو مرضی ہے کرو۔ یہ بابا ایک بات یاد رکھو، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ یہ صرف ائمہ کے اختلاف فہم ہے، یعنی سمجھنے کا اور اپنے اپنے احادیث مبارک سے مسائل استنباط کرنے کا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے بہرحال الحمدللہ میں تو ان مسائل کو نہ کبھی جھگڑا بناتا ہوں نہ کبھی کسی کے لیے ضد کرتا ہوں، اللہ پاک ہدایت پہ رکھے بس۔ کہتا ہے جی گانا سننا حرام ہے، تو کیا حدیث میں ہے، قرآن میں موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيث، اس آیت کو کھول کر آپ تمام تفاسیریں پڑھ لیں۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ مزامیر شیطان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ جا رہے تھے تو اونٹوں پر سفر تھا، تو ایک صحابی اونٹوں کے آگے کچھ رجز پڑھ رہا تھا، جیسے اونٹ والوں کی عادت ہوتی ہے نا آگے گنگناتے رہتے ہیں تاکہ اونٹ زیادہ تیز چلے، تو حضور نے منع فرما دیا، آپ نے کہا خبردار کیا کر رہے ہیں، اوپر عورتیں سفر کر رہی ہیں، کہیں تمہاری آواز کی وجہ سے کسی عورت کے دل پہ چوٹ نہ لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، گانے سننے کے حرام ہونے میں بھی کوئی شبہ ہے؟ یا حنان یا منان اللہ کے نام ہیں، مطلب کیا ہے؟ اگر امریکہ ایک آدمی جا رہا ہے تو وہاں نماز کے اوقات بالکل ان اوقات کے مطابق خود اندازہ کر لیں، امریکہ میں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ایسے آپ کو خیال ہے ماشاءاللہ اب وہاں بڑے مساجد ہیں، بڑے معابد ہیں، بڑی عبادت ہے اللہ کی رحمت سے، تو اوقات جو ہیں بہرحال اوقات کا وہاں باقاعدہ انہوں نے چارٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ چارٹ لے لیں اور ان کے مطابق نمازیں ادا کریں۔ جب کوئی دن طویل ہو جائے یا ایسے ملک ہے مثلا 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے، تو وہاں ہم نمازوں کا اندازہ لگا لیں گے، یعنی 6 مہینوں کے گھنٹے نکال کے تقسیم کر دیں گے کہ ہمیں کتنے گھنٹوں میں کتنی نمازیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے فَقْدِرُوا لَهُ قَدْرًا، کہ تم اوقات کی پھر خود اندازہ کر کے نمازوں کا حساب جو ہے وہ کر دو۔ اور اگر رمضان کا روزہ طویل ہے تو ملک بھی ٹھنڈا ہے، زیادہ لمبا روزے رکھنے سے کوئی مصیبت نہیں پڑتی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا کہ کہیں اگر روزہ لمبا ہو گیا تو اللہ نے موسم بھی ٹھنڈا کر دیا کہ وہاں کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مثلا ایک دن اتنی طویل تر ہے
کہ آدمی کا اس میں روزہ رکھنا اس کی ہمت سے بھی باہر ہے، تو جب وہ بعد میں وقت مختصر ہو جائے تو قضا کر سکتا ہے۔ اگر نماز جنازہ میں طفل آ جائے تو لڑکا، تو بچہ سمجھے، آپ کوئی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی صیغے سے آپ دعا مانگیں گے، مرد ہو بچہ ہو عورت ہو، سب کی ہو جائے گی۔ آپ ان جھگڑوں میں ہی نہ پڑیں، کیونکہ امام نے جو نیت کی ہوئی آپ بس وہی دل میں نیت کر لیں، بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ اب ہر آدمی اگر وہ عربی میں اعلان کرے آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور پھر اگر عربی میں نہ کریں اردو میں بھی ساتھ کریں، پھر انگریزی والے کہیں گے انگریزی میں بھی کرو، فرینچ والے کہیں گے فرینچ میں بھی کرو، فارسی والے کہیں گے فارسی میں بھی کرو، پشتو والے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ تو پھر تو صرف 24 گھنٹے اعلان ہی ہوتا رہے، جنازہ میرے خیال میں رکھا رہے۔ اگر رمضان میں آئے اور رک جائے تو حج تمتع ہوگا یا افراد ہوگا؟ تو اگر اس نے اشہر حج میں اور کوئی عمرہ نہیں کیا تو افراد ہوگا۔ اگر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز میں دیر سے شریک ہوا، امام سلام پھیر چکا تھا، وہ اپنی نماز پوری کر رہا تھا، کچھ لوگ آئے تو انہوں نے اسی کو امام بنا لیا اور اس کے پیچھے نماز شروع کر دی، تو ہاں یہ باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگلا اگر فرض پڑھ رہا ہے تو تم نے اس کے پیچھے فرض پڑھے تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ نفل پڑھ رہا تھا اور تم نے فرض پڑھے تو پھر ادا نہیں ہوں گے، ورنہ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چاہے مفترض ہے چاہے نفل ہے، جماعت محروم نہ ہو جائیں، جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ میں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، میں نے تلبیہ نہیں کہا، آخر کہیں تو کہا ہوگا نا، اس وقت نہیں کہا، بعد میں کہا، راستے میں کہہ دیا تو ہو گیا۔ وہاں کہتا ہے میں نے بعد میں کہا، بس ختم ہوگی بات۔ اگر کوئی آدمی تنعیم سے عمرہ کرے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، عمرہ ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ عید کے دن یا شادی کے دن جو ہے گیت گانا درست ہے۔ ہاں، گیت گانا شادی کے دن وہ درست ہے جو چھوٹی بچیاں گاتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، اور لڑکیاں کٹی ہو جاتی ہیں، شیرے شیرے جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جائز ہے، وہ منع نہیں۔ یعنی جن میں گانا بجانا اور یہ آلات اور طبلے اور ڈھول اور یہ چیزیں مزامیر نہ ہوں، اور بچیاں بھی ایسی نہیں کہ جو باقاعدہ گانے کی پیشہ ور گانے والیاں ہوں، وہ بھی نہ ہوں، ایسے بچیاں خوشی سے اگر کوئی گیت گائیں تو جائز ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا، ایک دلہن کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں، تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، تم چند بچیوں کو کہہ دیتے اس کے آگے بیچاری کو گاتی جاتی تاکہ خوشی کے ساتھ اس کو لے جاتے گھر میں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم گانے والی اور پیشہ ور لے آؤ، گانے والی کہو کہ جی وہ جائز ہے۔ جس طرح حضور کے زمانے میں اور جو وہ الفاظ اور جو پاکیزہ کلام وہ کہتی تھی وہ کہا جائے، یہ بھی نہیں کہ وہ گندے گانے منہ سے نکالتی پھریں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ ایک دفعہ بچیاں گیت کہہ رہی تھی حضور کی خوشی میں، جب آپ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارا پاک پیغمبر ایسا ہے جو اس کو کل کی باتوں کا بھی خبر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا چھوڑ دو اس بات کو، عالم الغیب اللہ ہے، مجھے کیا پتا کل کیا ہوتا، باقی بات کہو لیکن یہ نہ کہو۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط بات کہہ رہی ہو تو ان کو روک دیا جائے۔